وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اور بڑھاتا ہے اور ان کے اوپر اور حجت تمام ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ ایمان ایسا معاملہ ہے کہ انسان جانتا ہے تو پھر اس کے کچھ دنیاوی مفادات ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ہر شرک کرنے والا کوئی نہ کوئی مجبوریاں اپنی ہوتی ہیں، لیکن بس یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، پیش ہونا ہے، وہاں کیا بنے گا۔ بس وہ وہاں کو نہیں سوچتا، اصل میں آخرت کا منکر ہوتا ہے، عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اس کو وہاں کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کو یہاں ہی کی فکر ہے، بس جہاں سے مفادات ملے وہی اس کا دین ہے۔ تو یہ سب جانتے بوجھتے کرتے ہیں، یقین کیجئے سب کو پتا ہے۔ کیا محمد حنیف کو نہیں پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تفسیر ہے؟ اس کو بھی پتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ پہلے کہتا رہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں، جب اس کے بعد سنوا دی گئی سب کچھ کہتا ہے کہ ان کی آواز ہی نہیں ہے، پھر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں سے عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، تو باقی سب کیسٹوں کے بارے میں بھی کہہ دو، پھر لوگوں کو، اگلی نسل کو تم یہی اس کا مطلب ہے کہو گے کہ وہ جی احمد بن حنبل مومن تھا جی، وہ ایسا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو کافر؟ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی کیسٹیں کوئی نہیں۔ اور عبد القادر جیلانی کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، لکھا ہے، سب کہتے ہیں نا، کوئی نہیں، انہوں نے ایسے ہی، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سب کچھ کہتے رہنا جھوٹ کے ساتھ۔ تو اصل میں یہ بالکل بے خوف ہو گئے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کا کوئی وقار نہیں ان کے دلوں میں۔ اصل میں وہی والی اصل چیز یہ ہے۔ تو یہ بات ہم ان کو کہتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے سرفرو اور نہ شکرو اور ایمان کے غدارو اور دنیا دارو، تمہارے ہاں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے۔ تمہارے ہاں محمد حنیف کا وقار ہے، تمہارے ہاں ان سب کا وقار ہے، ان مولویوں کا، چودھری اشرف کا وقار ہے، خلیل الرحمان کا وقار ہے، منور سلطان کا تمہارے ہاں وقار ہے، عبداللہ عمر کا وقار ہے۔ نہیں وقار ہے تو اللہ کا وقار نہیں ہے۔ تو کوئی نہیں، یہ اپنی کشتی مضبوط کر رہے ہیں، خود بھگتیں گے جب تم کو پتہ چلے گا کہ کتنا خوفناک فیصلہ انہوں نے کیا اپنے بارے میں، اور ان کو کتنا موقع بھی ملا تھا۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ویڈیو کی طرح ان کے سامنے آ جائیں گی کہ دیکھو کس طرح بھائی سمجھا رہے تھے، پیار سے بھی سمجھایا، سخت الفاظ میں بھی سمجھایا، جھنجھوڑ کے بھی سمجھایا، اور ان کو صاف بتایا کہ دیکھو تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، اگر تم نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانا محمد حنیف کی طرح تو پھر پوری طرح ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا، بیوی بچوں سمیت۔ پھر بھی ان کو آگ سے نہیں ڈر لگا، ان کو محمد حنیف کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا منظور ہے، لیکن یہ ڈاکٹر عثمانی کے ساتھ جنت بنی رہ سکتے ہیں۔ بس یہ ان کی بدبختی ان کے اوپر غالب آ گئی۔ یہ خود اس وقت کہیں کہ یا اللہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، اور وہ علم آ چکا تھا، صحیح تفسیریں موجود تھیں، بھائی بتا رہے تھے، لیکن ان کی بات ماننے کی بجائے ہم نے محمد حنیف کی بات مانی ہے کہ یہ مرکزی شورا ہے جی، یہ جناب تعداد زیادہ ہے جی، مساجد زیادہ ہیں جی۔ اللہ کے بندوں، جو حق ہوتا ہے نا، وہ نہ تعداد دیکھتا ہے، نہ مساجد دیکھتا ہے، نہ کسی کی تعلیم دیکھتا ہے، نہ خوبصورتی دیکھتا ہے، نہ اونچا خاندان دیکھتا ہے۔ حق حق ہی ہوتا ہے اور باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ حق کو ہمیں حق کر کے دکھائے اور اس کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل کر کے دکھائے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا جو عام طور پر یہاں یہ سعودی بھی مانگتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر صاحب اس دعا کو بہت مانگا کرتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو باطل دکھایا ہے تو اس وقت باطل کا رد کرو نا، اس وقت تو تم نے باطل کے ساتھ دوستی کی۔ اسی طرح اللہ نے جب حق دکھایا تھا ڈاکٹر اسرار کو، ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی یہ ساری دعوت کھلی تھی، لیکن نہیں مانا اس نے۔ تو بتاؤ اور کس طرح اللہ تعالیٰ آپ سے منوائے؟ اللہ تعالیٰ تو اوپر سے آوازیں نہیں لگائے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کے سامنے حق آیا ہے، حق دعوت آئی ہے ان کے سامنے کہ دیکھو وخروا لہ سجدا، وہ سارے کے سارے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے،
اور اس لہو کی ضمیر کو وہی یوسف علیہ السلام کی طرف پھیرے گا جو ایمان سے خالی ہوگا، جو ایماندار نہیں ہوگا، مومن نہیں ہوگا، وہ کرے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے فتویٰ دیا، عثمانی صاحب نے، اور بالکل درست دیا ہے۔ تو اسی وجہ سے محمد حنیف نے جو لہو کی ضمیر یوسف علیہ السلام کی طرف پھیری ہے، وہ اسی وجہ سے پھیری ہے کہ اس کے اندر ایمان خالص نہیں تھا، ایمان نہیں تھا اصل میں۔ اور اس سے پہلے بھی ان کے اوپر شیطان کے وار ہوئے تھے، اسٹیج پر کھڑے ہو کے انہوں نے توبہ کی تھی وہاں کے ماڑی والی مسجد کے اندر کہ دیکھو لوگوں، میرے اوپر شیطان کا وار ہوا تھا، اگر میری بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیادیں اکھڑ جاتی، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، توبہ کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے اس نے توبہ کی تھی۔ تو ہم بھی یہی سمجھے تھے کہ یہ خلوص کے ساتھ توبہ کر رہا ہے۔ ظاہری بات جب ایک دفعہ بندے کسی کا پاؤں پھسلے اور وہ خلوص کے ساتھ توبہ کرے تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر وہ مخلص ہے تو۔ اور اگر مخلص نہیں ہے تو وہ پھر پہلے سے بھی زیادہ پھر اس کے اوپر شیطان کا وار ہوتا ہے، زیادہ کمزور ہو جاتا ہے وہ۔ اصل میں ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، انہوں نے ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا کہ میں اتنا بڑا عالم دین اور مجھے نہیں پتا ہے، میری کتاب پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ اس طریقے سے کہتا ہے میری تفسیر پڑھو، چھوڑو سب کو، کان بند کر لو۔ بالکل اس نے جس طرح خادم رضوی کہتے ہیں اپنے ماننے والوں، کان بند کر لو، سنو ہی نہ، ان کے ساتھ بات ہی نہ کرو۔ اسی طریقے سے محمد حنیف نے ان کے کان بند کر دیے۔ بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے بھائی، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔